ماشاءاللہ آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک، ایک اتنی بڑی تنظیم کے جس کی خدمات کے سارے ہی معترف نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے مزاج بہت مختلف مجھے نظر آتا ہے۔ ایک بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور ایک کلام جب سنتے ہیں تو پھر اس میں رو پڑتے ہیں، اور آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے، ظاہر بات ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں۔ فرام 2006 سے لے کر آج تک میں یہ وائٹ سوٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا ہوں۔ میرا بھی شوق ہے، میں اچھے سے کوئی کلر کو منع تو نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن ایک ہے کہ چلو ہماری زندگی جہاد ہے، اور ہماری زندگی جہاد ہے، مسلمان کی زندگی جہاد ہے۔ تو جب میں ذکر تو اکثر میں نے کہا یار پتہ نہیں ہماری زندگی کے راستے میں کوئی مار کے چلا جائے، ہماری جیسے ہم نے اپنے شہداء کی زندگیاں دیکھی کہ راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا، تو میں یہ کفن پہن کے گھومتا ہوں۔ اللہ، سنا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے گھر میں بڑی خاص محفل بھی کرواتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑا ایک ذوق میں نے دیکھا اس محفل کا نا، مطلب وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر محفل ہے بھائی، بس حضور کی نعتیں سننی ہے، اور آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو آنا ہے اور پھر ہمارے حساب سے پڑھنا ہے۔ پاکستان سنی تحریک نے جب سیاست میں قدم رکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظام اتنا زیادہ خراب ہے کہ اس کے اندر پاکستان سنی تحریک اپنا وہ انداز سے کام نہیں کر پائی؟ آپ پاکستان کی سیاست میں پاکستان سنی تحریک کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کہ سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب تھے، تو ان کا بیٹا ایک دن گاڑی لے کے چلا گیا۔ آپ جب بیٹا واپس آیا کالج چلا گیا تو اس کو کہا کہ آئندہ اس گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بیٹے سے کہا بابا جان یہ ہمیں ملی ہوئی ہے، کہنے کہ مجھے گورنمنٹ کے کاموں کے لیے ملی ہے، تمہارے کالج جانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ میں نے پوری دنیا میں گھوما، میرے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں اکثر کہ یہ عادت بڑی پسند ہے، جب باعث گفتگو کرتے ہیں، ان بٹوین گفتگو ہو رہی ہے ہماری، تو حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ترکی یہ نہ سے کر کے ہاتھ، یہ ان کا انداز ہے۔ آج بھی ہے سر، آج بھی ہے، آج بھی 2022 میں جب کتنے بڑے زوال سے گزرے ہیں، وہ اکثر میں ان سے ایک ضد کرتا تھا، میں نے کہا بابا جان مجھے نا شوق ہے انڈورو کا، ایک اسپورٹس موٹر سائیکل کا، تو میرے والد نے کہا بیٹا میری ابھی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں ہے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS میٹ اپ لے کر آپ کا میزبان محمد طاہر قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنی شخصیت کا تعارف کرواؤں، آج کے مہمان کا تعارف کرواؤں، اس سے پہلے میری چاہت ہے، خواہش ہے، اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہمارے اس YouTube چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، اور ہمارے دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو پیجز ہیں اس نام سے اس کو بھی لائک اور فالو کر لیجئے۔ ناظرین کرام، آج یقیناً ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ الحمدللہ آج ایک اہل سنت کی بڑی شخصیت، ایک زبردست مجاہد کا الحمدللہ میں یہاں تعارف کروانے لگا ہوں اور آپ کے ساتھ محو گفتگو ہونے لگا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن AKF کے آپ چیئرمین ہیں، اور آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک کے، ہم سب کے پیارے اور بہت ہی زیادہ محبت والے، بڑی عاجزی والے، انکساری والے، خوش مزاج اور درد دل رکھنے والے ہم سب کے پیارے انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے IDS میٹ اپ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی اس میٹ اپ ٹیم کو پوری میرے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ جس طرح آپ اس میٹ اپ کے پروگرام کے ضرور ہمارا چیک اپ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ہمارا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے۔ اصل میں وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جس شخصیت سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جو ہمیں بہت بڑے بڑے محاذ پر صف اول میں نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ ہونا کہ یہ جرنی کیسے ہوئی،
اور ظاہر بات اتنے نشے و فراز آتے ہیں, کچھ فیملی بیک گراؤنڈ, کچھ پرسنل عادتیں, تو یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے ہم نے یہ تمام کیا ہے میٹ اپ. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات آ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اچھا سبل بھائی, سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ انجینئر لگتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ انجینئرنگ آپ نے کون سے سن میں اور کہاں سے کی ماشاءاللہ, اور جب انجینئر آپ بن گئے تھے تو پھر اگلا سوال یقیناً یہی ہے کہ ماشاءاللہ پھر اس خدمت میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا, وہ کون سے عوامل تھے کہ ماشاءاللہ آپ اس طرف آ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جن لفظوں سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے اور اس جیسا بنا دے. یقیناً میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول جیکب لائن سے تھی, جہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر کوئٹہ چلا گیا ہوں اسپیشل ہائی اسکول, دین پھر وہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے میکینیکل میں انجینئرنگ کی, اور اس کے بعد میں پھر پرائیویٹلی ڈیورنگ دا ٹریننگ گورنمنٹ کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا. اس کے بعد 2 سال کی ٹریننگ پہ بیلا, بیڈ فورڈ بیلا کمپنی تھی, وہاں 2 سال کی ٹریننگ تھی پیکو کی طرف سے, پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن PACO. اس کے بعد پھر جاپان, اور پھر جوائن پاک سوزوکی, اور پھر اس طرح گھومتے رہے. پھر تقریباً 2006 کے اندر پاک سوزوکی سے آفٹر سانے دشتہ پارک ریزائن کیا, کیونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تو میں سمجھتا تھا کہ اس وقت تک آپ کی جاب تھی وہاں؟ جی 2006 میں نے ریزائن کیا, اور سلیم بھائی کی بڑی خواہشوں میں سے خواہش یہ تھی کہ سرور جو ہے نا ہمارا بازو بن کر مرکز پہ بیٹھے اور کام فل فلیش آ جائے. میں ان سے کہا دال روٹی چلنے دیں تھوڑی سی, ہے نا, پھر میں تنظیم پہ یا مسلک یا دین کے کاموں میں نا بوجھ نہیں بننا چاہتا کسی کا. میں اپنے میرے ماں باپ نے, میرے والد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 17 گریڈ کلاس 1 آفیسر تھے AG سندھ کے اندر, لیکن زندگی بھر انہوں نے ایک کمرے میں ہم نے زندگی گزاری ہے, حافظ صاحب یقین مانے, اور حرام کی طرف نا رخ بھی ہونے نہیں دیا. اکثر میں ان سے ایک ضد کرتا تھا, میں نے کہا بابا جان مجھے نا شوق ہے انڈورو کا, موٹر ایک اسپورٹس موٹر سائیکل کا. تو میرے والد نے کہا بیٹا میری ابھی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں ہے, کہنے کرتے ہیں تو کہنے میرے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرو. اور پھر انہوں نے میری خواہش پوری کی, مجھے انڈورو دلائی. اچھا. اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن سے تنخواہ جو ریٹائرمنٹ میں پیسے ملے. یہ ہے کہ سفر بڑا سخت رہا شروع سے ہی, بزرگوں کی صحبت رہی, اللہ نے شروع سے ہی دین کی طرف مائل رکھا. اتنی بڑی تعلیم لینے کے بعد, دنیا کے چکر لگانے کے بعد, انگلینڈ جاپان ہونے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد, لیکن والدین کی تربیت تو کہتے ہیں صحبت, تو وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے بہت برائیوں سے بچا کے رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک, ایک اتنی بڑی تنظیم کے جس کی خدمات کے سارے ہی معترف نظر آتے ہیں, لیکن آپ کے مزاج بہت مختلف مجھے نظر آتا ہے. ایک بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, اور ایک کلام جب سنتے ہیں تو پھر اس میں رو پڑتے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بڑا مبلغانہ انداز ہے, جیسے بندہ درس دے رہا ہے. اور آپ سربراہ ہیں پاکستان سنی تحریک ہے, کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں. یعنی ایسے محاذ پہ وہ کھڑے ہیں کہ جان لٹانے کے لیے بندہ بالکل ایسے سامنے کھڑا ہے. مزاج میں سختی چاہیے تھوڑی سی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار مزاج بہت آپ کا مختلف ہے. تو یہ امت کا کیسا درد آپ محسوس کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے آخر, اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ہمارا رہبر اور رہنما آقا کریم کی ذات مبارکہ ہے, ہمارا سب کچھ وہی ہے, سارا سب کچھ وہی ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. پھر جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو ایمان بتاتے ہیں, تو پھر جس نے آقا کریم سے محبت, یعنی کہ اپنی جان مال اپنے بچے سب قربان کر دیں جب بھی, تو ہم صحابہ کی جو محبتیں تھیں
لیکن یہی چیز، یہ ہمارا سب کچھ احساسہ تھا اور ہم نے ان کی تربیت. اکثر ہے نا حافظ صاحب، یہ سوال ہوتا ہے، یہ بات آپ نے جو کی کئی لوگ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتا ہوں کہ عاجزی گناہ ہے؟ ان کی ساری گناہ ہے. اللہ، اگر ہم آقا کی بات کریں، آقا کے عشق کا ذکر کریں، غلامی رسول میں موت قبول کی بات کرتے ہیں، تو آقا کی سیرت کردار کو بھی تو اپنانا ہوگا. کیا کہنے ہیں. دین اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن جو سب سے پہلے تاریخ اسلام کے اندر جب کلمے کی دعوت نہیں ہے تو کردار کی دعوت ہے، اخلاق کی دعوت ہے. آج یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اخلاق، کردار، حسن اخلاق. آج آپ بتائیں وہ چیزیں ناپید ہو گئی. اب بعض لوگ مجھ سے جو بھی کہتے ہیں، میرے ساتھی بھی اکثر مجھ سے شکوہ کرتے ہیں، یا آپ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی بڑے عالم آ جائے. میں نے کہا ان کی عزتیں بھی دیکھو کتنی بڑی ہیں عالموں کی، کہ ہے نا وہاں جنت میں جاتے جاتے بھی انہیں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا حضور رکیے گا، آپ کے ساتھ دنیا میں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ آپ کو کوئی وضو کرایا؟ آپ کی کوئی اینٹ کی کوئی اینٹ لا کے رکھی ہے؟ تو میں نے کہا جو اللہ نے ان کا مقام ہے، ان کی عزت اللہ نے رکھی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح جب ہم آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تو علم نشرح پڑھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو جب وہ ذات سے وابستہ ہے تو میرا کردار، میرا اخلاق، میری شخصیت، میرا سب کچھ پھر ان کے مطابق ہونا چاہیے. عشق یہی ہے. اور یہ پیر و مرشد کا صدقہ ہے، میرے قبلہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے یونیورسٹی کالج کے پڑھے ہوئے نوجوان کو، مجھ سے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، میں تو ایک اتنا سا قطرہ ہوں، کہ یہ اس سے اپنے اخلاق اچھے رکھے، ہمیشہ مسکرا کے رہے. بڑی سے بڑی سخت گفتگو بھی ہنس کے مسکرا کے. آج دیکھیں پورے دنیا میں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. وہ کیا تھا؟ میں جب تاریخ پڑھنے گیا اور تاریخ کے اندر جب جھروکوں میں نے جھانکا، اسلام کی میں نے وہ تاریخ دیکھی جہاں لوگوں نے حکومتیں کی، طاقتور حکومتیں جس نے کی ہے، وہ 3 چیزیں تھیں: ایمان، انصاف، محبت. آج یہ 3 چیزیں ناپید ہے، قید ہے. آج اخلاق آپ ڈھونڈنے سے بہت مشکل ہے، آج کردار ڈھونڈنے سے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم یہ رہا کہ یار جب میں حضور کو فالو کر رہا ہوں، میں آقا کریم کا سرکار کی نوکری کرتا ہوں، تو پھر مجھے نوکری تو ایسی ہوگی نا کہ وہ جو قبول ہو جائے. نوکری جب ہم دنیا کی نوکری میں ایک دن آگاہ کر لیں، یا اگر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور وہاں کے جو ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کے اوپر میں اگر عمل نہ کروں تو وہ میرا باس مجھے رکھے گا. یہ تو اللہ رب العالمین نے اور آقا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. ہماری تو دعائیں ان 2 کے درمیان ہی ہوتی ہے. تو آپ نے پہلا جملہ کہا نا حضرت، میں اسی کو ذرا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عاجزی کرنا گناہ ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، خود درخت کے نیچے کس طرح اکیلے میں آرام کر رہے ہیں حضرت. مطلب اگر ہم بات کریں تو اسلام تو یہ تربیت دیتا ہے. اور کیا کریں جملہ، اور اسی میں ایڈ کروں، اسی آپ کے میں جب سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا فاروق اعظم سے رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، دشمن اتنے ہیں آپ کی؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے کہا جو رب سے ڈرتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے اندر سے 2 چیزیں جس اصولوں پہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے راج کیا، خوف خدا اور عشق رسول. سلامت رہیے. خوف خدا، عشق رسول. آج ہم جب ان 2 چیزوں نے کنارہ کشی کی، یہ سازش تھی، یہ دنیا کے ورلڈ کی سازش تھی، ایک نو آبادی نظام، جو ورلڈ آرڈر. یہ جو اب تو مجھے اب سمجھ میں آتی ہے، جب میں تاریخ پڑھنے کا شوق اٹھا، تاریخ پڑھی، تو یہ نظام حضرت، یہ ہمارا دین اسلام عروج پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیسے فتح کیا جائے، تلوار سے تو ان کو فتح نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ان کے اندر فحاشی لیا، ان کی کردار کو ڈیمیج کر دو، ان کی شخصیتوں کو ڈیمیج کر دو، ان کے اخلاق ختم کر کے رکھ دو. ان کے دل سے، اس کا مجموعہ اگر ہم یوں کہیں، ان کے دل سے آقا کی محبت کو نکال دو. آج بھی یہ سازش ہو رہی ہے. آج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے 700 سال 600 سال پہلے کی باتیں. آج آپ آج کے دن موازنہ کر لیں، یہ سب چیزیں ہیں یا نہیں؟ آج دیکھیں پہلے سے زیادہ حضور کپڑے اتارے سب سے پہلے کہ نہیں، کوئی آستین، کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے، ان کے کپڑے اتار دو، ان کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، یہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہو، یہ حضور کا ذکر نہ کرتے ہو. آج آپ دیکھیں اس کے بعد جو تباہی مچی 100 سال تک، کہ فحاشی عروج پہ تھی اور آج تک قابو میں نہیں آئی. آپ ٹھیک ہے.
آج تک نہیں آئی. یعنی کہ یہ فحاشی بھی آئی. ہم بولتے نماز پڑھتے تو پھر بھائی بچتے کیوں نہیں؟ ہمیں کسی نے نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے. مجھے کیسے ٹیسٹ کروں میں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ قبول ہے؟ میں کیسے ٹیسٹ کروں؟ کوئی تھرمامیٹر تو نہیں ہے کہ بخار چیک کر لیا میں نے, بخار میرا اتنا ہے, جہاں پہ ٹھیک ہے, یہ دوا ڈوز لے لی ہم نے, تو کیسے چیک کریں؟ تو بڑے بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی, اگر تمہیں فجر کے بعد ظہر کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اللہ راضی, ظہر کے بعد عصر مل گئی اللہ راضی, عصر کے بعد مغرب مل گئی اللہ راضی, کوئی نیکی کی, وہ نیکی کے بدلے تمہیں دوسری نیکی کرنے کا اللہ نے موقع دیا اللہ راضی. اللہ کی رضا کے لیے ہے نا, ہم اللہ کے محبوب کی باتیں کریں اور ہمارے اندر عاجزی نہ ہو, ہمارے اندر انکساری نہ ہو. میں نے کہا نکال دو, مجھے ہٹا دو, میں حضور کی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتا. ہم حضور کی سنتوں پہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. کیسا عشق ہے کہ میرا چہرہ حضور جیسا نظر نہ آئے, میری چہرے داڑھی مبارک نہ ہو, حضور کی سنت نہ ہو, میرے سر پہ امامہ نہ ہو, میرا سر ڈھکا ہوا نہ ہو, امامہ ہو, ٹوپی ہو, جو کچھ بھی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں حضرت صاحب نے ماشاءاللہ سے یہ نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے جس سے آدمی نے سیکھا ہے, جس نے رنگ بدلا ہے, یہ رنگ دیا ہے. آج 2006 سے لے کے فرام 2006 سے لے کر آج تک میں یہ وائٹ سوٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا. میرا بھی شوق ہے, میں اچھے سے کوئی کلر کو منع تو نہیں ہے کسی چیز کا, لیکن ایک ہے کہ چلو ہماری زندگی جہاد ہے, اور ہماری زندگی جہاد ہے, مسلمان کی زندگی جہاد ہے. ہم 5 اصولوں کی تو بات کرتے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تو بات کرتے ہیں نا, لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں, جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی جا رہی ہے, جہاں ان کے منہ سے نکلنے والی کی جو جھاگ نکلتا ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے, تو جہاد کو چھٹا درجہ رکھ لیں آپ, ہے نا, افضلیت کے لحاظ سے, قرآن میں ذکر کے لحاظ سے. تو جب میں ذکر تو اکثر میں نے کہا یار پتہ نہیں ہماری زندگی کے راستے میں کوئی مار کے چلا جائے, ہماری جیسے ہم نے اپنی شہداء کی زندگیاں دیکھی کہ راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا, تو میں یہ کفن پہن کے گھومتا ہوں, ہے نا, کہ جائے کفن نہ ملے تو شہید کو دینا, ایسے خون سمیت بھی دفنا سکتے ہیں نا. تو یہ ایک جذبہ تھا, ایک فکر تھی, ایک سوچ تھی, یہ فکر اعلیٰ حضرت تھا. سبحان اللہ, یہ مشن اعلیٰ حضرت ہے جس نے آج ہمیں اس راہ پہ چلایا کہ جو غیروں کی گود میں بیٹھ کر, جہاں غیروں کے بیچ میں رہ کر نہ حضور کے عشق کا ذکر فرماتے تھے نا, وہ مجدد الدین و ملت تھے جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھ دی, اور مطلب ان کی زندگی ہمارا رول ماڈل تھا نا. بے شک. دو اصولوں پہ جو ہمارے 2 اصول ہم نے ٹرانسفر کیے, خوف خدا اور عشق رسول. سبحان اللہ. حضرت یہ عشق رسول کی آپ نے بات کی, خوف خدا کی بات کی, سنا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے گھر میں بڑی خاص محفل بھی کرواتے ہیں, اور جو ہے نا وہ بڑا ایک ذوق میں نے دیکھا اس محفل کا نا, مطلب وہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے اندر محفل ہے بھائی, بس حضور کی نعتیں سننی ہے, اور آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو آنا ہے اور پھر ہمارے حساب سے پڑھنا ہے. تو یہ نعت خوانی کا ذوق آپ کا کب سے حضرت؟ ماشاءاللہ. باقی چیزوں کے لیے لوگ جیسے بچپن سے کہتے ہیں, تو اتفاق ایسا ہے کہ بچپن سے ماحول ایسا ملا نا, تو یہ بچپن سے ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس کے اندر ایک خاص وجہ اور بھی ہے, بڑی باریکی ہے اس کے اندر. اکثر نا جیسے میں ابھی بیٹھے بیٹھے محفل میں رونے لگوں, میرے دل کا ہے معاملہ نا, دل اصل میں دل کے اندر زنگ ہے تو نہیں آئے گا رونا. آپ اپنی لاشیں میں میت دیکھتے روزانہ دفنا رہے ہو تو نہیں آتا نا رونا, آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. آنا ہے تو پھر یہ دل کی نرمی ہے, دل کی آسانی ہے, دل کا حضور کا عشق محبت ہو موجود ہے. یہ سب سے پاکیزہ حصہ ہے جسم کا, یہ اللہ کا. اکثر مجھے جو ہوتا ہے, میں اکیلے میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں اگر میں حضور کی سنت کے مطابق خلفاء راشدین کی زندگی گزاریں اور ہم سادگی سے زندگی گزاریں, کچھ بھی نہ ہو گھر میں کھانے کو, اور ہم اپنی ایسی گزارنے کی کوشش کریں, ریاکاری ہے, منافق ہے. چھوٹتے ہی ایک ہمارے حسد کہہ لیں یا ہماری بدنیتی کہہ لیں, بدگمانی کہہ لیں, جس چیزوں کو اللہ منع کر رہے ہیں ہم وہی چیز کر رہے ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ اللہ کی ایک نہیں مان رہے ہیں, منع فرما رہے ہیں ان گناہوں کو, بچو ان گناہوں سے, بچو حسد سے, بچو منافقت سے, بچو بدگمانی سے, بچو بدنیتی سے. لیکن بتائے خدا کی قسم کہ ہم رب کا ذکر کرتے ہوں, رب کے رسول کا محبوب کا ذکر کرتے ہوں, اور ہمارے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں, تو پھر سوچے ہم کدھر ہیں یا ہم اپنا خود کریں. تو مجھے اس چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اکیلا ایک کمرہ ڈھونڈا اور منہ مبارک سامنے رکھا, اس میں عطر شریف آ رہا ہے, سید زادے کو بلا لیا, اور اس کے بعد اپنے اکیلے ہوتا ہوں. مجھے یہ آپ نے آن ایئر کر دی یہ بات, ورنہ عموماً اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگ اے اللہ اب تو ریاکاری نہیں ہے نا, اللہ کی منافقت تو نہیں ہے نا, میں بند کمرے میں ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں دکھانے کے لیے روتا ہوں, یا میری
یہ وہ نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا، یہ بہت، یہ اللہ کی دین ہے بس، کیا بولوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ حضرت آپ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر گھریلو اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ویسا تو شارٹ لفظ جملہ یہ ہے کہ جس کے کام میں لگے وہ پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حقیقت تو یہی ہے سر، اور یہ کوئی بھی کسی کا پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ، عزت، ذلت، موت، رزق، یہ رب کا ہے، اللہ، یہ رب کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ اور اگر دنیا کے ہاتھ میں ہونا تو یقیناً جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں، جس تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں، جس ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ میرے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر ہی لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دال روٹی چلتی ہے، اور نہ تمنا ہے کہ ڈیفینس کے اندر ایک بنگلہ ہو، اللہ، لیکن ایک فکر ہے کہ جنت میں محل تو بن جائے۔ اگر دنیا میں نہیں بن سکے، وہاں کے لیے تو دولت نہیں چاہیے، وہاں کے لیے اخلاص چاہیے، وہاں کے لیے کردار چاہیے، وہاں کے لیے جستجو چاہیے، ہاں وہاں جانا ہے، ہاں قبر کی۔ یہ دنیا کے دولت مند میں نے دیکھا ذلیل ہو کے پھر رہے ہوتے۔ قارون کا کیا تھا؟ خزانہ تھا، کیا تھا؟ سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی، اور ہاتھ میں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ قبر سے باہر نکال کے رکھنا، دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تم افغانستان چلے گئے اور واپس 1 مہینے بعد آئے، کیا بات ہے سکندر، اور تم تو 2 دن میں ملک فتح کر لیتے تھے۔ کیا پیاری بات، کہنے لگا ماں وہاں ہر گھر میں سکندر تھا، آپ ایک سکندر کو رو رہی ہو۔ مطلب جستجو ہونا، اللہ تعالیٰ ساری منزلیں آسان فرماتے ہیں۔ اور ابھی میں دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں آج آپ کو، دنیا میں، کیونکہ آپ باتیں ایسی دل کے تاروں کو چھیڑا ہے، اور یہ بڑے عرصے بعد یہ میں شکریہ اسلامک ڈیجیٹل کا کہ آپ جس طرح یہ ہمارا چیک اپ ہو رہا ہے، پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں دل کی کہہ دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ سیف ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہی آپ کی اور میری نشست بروز قیامت شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لوگوں نے کہا کہ یار ہم پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہمارے کیسے نخرے ہیں، کیسے ہم دنیا کے ہمارے ٹور دیکھیں، ہم پروٹوکول دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ افغانستان کے اندر ابھی ہمارا ایک وفد گیا اور وہاں جا کر ملے تو میں نے وزیر اعظم کی تصویر دیکھ رہا تھا وہاں کی، جس نے ایک خالی ہاتھ کہہ لیں آپ، مطلب وسائل کے بغیر انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے نا۔ تو نورانی میاں عائشہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہ پڑھتے ہیں، تو اب حقیقت میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جب انہوں نے چپل کی تصویر لی نیچے پیروں کی، یہ ملک کا وزیر اعظم تھا، اور 55 ٹکے کی وہ جو بھی وہاں کا کرنسی ہے اس کے مطابق 55 روپے کی چپل پہنا ہوا تھا۔ ہم تو یہاں برانڈڈ کفن کا برانڈڈ پہن کے جاؤ گے، قبر تو ایک کامن ہے، سب کی کامن ہے قبر نا۔ آج وہ کہتے ہیں ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ ان سے وزیر سے سوال کیا کہ یار یہ بتاؤ یار آپ کے اندر پیٹرول اتنا سستا، آپ کے اندر ڈالر اتنا سستا، کیا وجہ ہے اس کی، واٹ از دا ریزن؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے کے ابھی آپ چلے جائیں گے، ہم لوگ اپنے اس سے روٹی نکالیں گے، نان اور قہوہ بنائیں گے اور پی لیں گے، آپ کے اخراجات اتنے کہ 50 ڈشیں جب ٹیبل پہ رہو، اس غریب ملک کا جس کے پاکستان کے اندر، جس کے اندر کھانے کے لیے لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کے پاس، کروڑوں بچے ہمارے ایسے ہیں جو اسکول جانے سے محروم ہیں، کروڑوں بچے ایسے ہیں، اور ہمارے شہانہ زندگیاں دیکھیں گے لوگوں کی، کیا ہے؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے حافظ صاحب، خوف خدا نہیں ہے، خدا کی قسم میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قبروں میں کیا جا کے جواب دیں، مرنے کا خیال ذہن سے نکلے، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کے عذاب کی فکر نہیں ہے، پل صراط کے گزر کی فکر نہیں ہے، میں جب اس گزر سے نکلوں گا، یہ سفر کروں گا تو میری زندگی کیا ہوگی، میں وہاں کیسے گزر پاؤں گا، کائنات کا سامنا کیسے کریں گے، اس محشر کے میدان میں سب سجا ہوگا، گواہ تو خود آپ کے ہاتھ پیر ہوں گے، اللہ گواہ لگے جائے، گواہ پیش کیا جائے، ارے دائیں بائیں گواہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا، پھر ہاتھ بول رہا ہوگا، پیر بتا رہے ہوں گے کہ تم ان پیروں سے چل کر کہاں گئے، ہاتھ بتا رہے ہوں گے تم نے ان سے کس کس کے حقوق کو
کا ضبط کیا, کس حقوق پہ قبضہ کیا, کس کی زمینوں پہ. ایک دمڑی کا کہتے ہیں, ایک دمڑی کا حساب ایسا ہے کہ آپ کی 700 قبول نمازیں. اللہ, آپ اور میں کیا ہمارا ہے کہ ہم کوئی ایک نماز قبول کہہ سکتے؟ 700 نمازیں ایک دمڑی کے پیچھے کہ آپ نے کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا, آپ نے بھتے لیے, آپ نے چوریاں کی, ڈکیتیاں کی, لوگوں کو ستایا, لوگ یتیموں کی جگہوں پہ قبضہ کیا. آپ ایک دمڑی کے پیچھے 700 مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی. اللہ, 700 ہمارے پاس تو ہمیں تو اپنے ایک کے اوپر بھی مان نہیں ہے, ہمیں تو اپنے ایک سجدے پہ بھی نہیں ہے, ہمیں اپنے ایک رکوع پہ بھی نہیں ہے. کیسے 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 سر کیسے؟ آج بھی وقت ہے ابھی توبہ کا. یہ دل دھڑکا رہتا ہے, ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کب چلے جائے. استغفار استغفار کرے. ہے پتہ نہیں اس کو بھی کہہ رہے ہوں گے یار دیکھو یہ نا اسلامک ڈیجیٹل پہ بیٹھے نا, حافظ صاحب کے آگے بیٹھے, لیکن حافظ صاحب کو قیامت کے دن تو گواہی دینی ہوگی نا. دیں گے تو دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اخلاص نہیں ہے, مخلصی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے دین کے کام میں نہ لگاتا. اللہ, کیا ضرورت تھی؟ بہترین جاب کر رہا تھا, بہترین پروٹوکول تھا, بہترین گاڑیاں تھیں, دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں, 3500 کمپنیوں کا وزٹ کرتا تھا, لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. ایم ڈی وہاں کا, جہاں 5-5 ہزار لوگ وہاں ملازم تھے, وہاں پر جائے تو یس سوزوکی سے آیا یار, یہ جاؤ جیپنیز ساتھ ہے ان کی یار, عزت وقار کچھ. آج یقین مانے دین کے کام میں آ کے آزمائشیں ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا سے. سبحان اللہ, کرم نوازی سے. حضرت بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ظاہر بات ہے آپ سربراہ ایک تحریک کے, اور ہزاروں کارکن آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, اور بہت ساری دل کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بندہ عام حالات میں ان تک نہیں پہنچا پاتا. تو میں تو کہتا ہوں بھائی آج مزاج بھی جانے کہ ہمارے سربراہ کا یہ مزاج ہے, اور ان کی یہ فکر ہے, اور ان کی یہ تربیت ہے, اور ان کی عاجزی کا یہ عالم ہے, اور خوف خدا اور عشق رسول معیار ہے ہر کام کا. تو پھر ہم نے بھی اسی پہ چلنا ہے. قائد اور سربراہ مانا ہے تو پھر رویہ اور انداز بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے. آپ یقین مانیں سرود بھائی, یہاں بہت ساری باتیں ثنا خانوں کے ساتھ ایسی ہوئی کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو پکا کیا, یعنی ہم اب اس بات کے پابند ہیں کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہو آپ نے پریکٹیکل بھی رہنا ہے اس پر. یقین مانے باخدا کہہ رہا ہوں, یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. ہمارے ایک ثنا خاں ہیں, وہ یہاں سے جب انٹرویو کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے کسی بات پر جو ہے نا وہ ایک جملہ منہ سے ایسا نکالا کہ دوسرے ثنا خاں نے یاد دلایا, بولا یار آپ نے تو کہا تھا کہ بیک آف دی اسٹیج نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے. بولا یار آپ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ پھر اس نے کہا یار مجھے یاد آ گیا. تو الحمدللہ یہاں سے ہماری حضرت آنے والی جنریشن کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بیسیکلی ہمیں آپ لوگوں نے اگر غلط بھی کہیں سے دیکھا ہے نا تو وہ آپ کی نگاہ کا دھوکہ سمجھو اس کو آپ. الحمدللہ ہم اس مزاج کے لوگ ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی حضرت کہ جو ایک پیغام یہاں سے جا رہا ہے نا وہ انتہائی پوزیٹو پیغام. ہمارا جو صحیح چہرہ نا, واضح روشن چہرہ جو اہل سنت کا ہے, وہ الحمدللہ یہاں سے پیش ہو رہا ہے. میں آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. حافظ صاحب آپ کو لوگ, لاکھوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ کا ایک جملہ لوگوں کی زندگی صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے, اور آپ کا ایک جملہ گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. جی. اب یہ پل صراط ہے آپ کی زندگی. اب آپ اتنے بڑے آپ ہیرو ہیں, اگر آپ اتنا بڑے سب کے دل کی دھڑکن ہے, تو اب آپ کی جب دھڑکنیں دوسرے کے دل کی دھڑکن کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو پھر آپ کا ہر پہلو حضور کے آقا کے عشق میں, سرکار کی نوکری میں اچھا سرود بھائی, میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ پاکستانی جو سیاست کا اسٹرکچر ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نقائص بہت زیادہ ہیں. کون سے ادارہ ہے جہاں کرپشن نہیں؟ اچھے لوگ بھی بہت ہیں, مگر مجبوراً بیچارے اس نظام کے پیچھے مجبور ہو جاتے ہیں اور کتے کو ہڈی کھلانی پڑتی ہے, یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو ایسے نظام کے اندر پاکستان سنی تحریک نے جب سیاست میں قدم رکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظام اتنا زیادہ خراب ہے کہ اس کے اندر پاکستان سنی تحریک اپنا وہ انداز سے کام نہیں کر پائی, یا وقت مناسب نہیں ہے, یا وقت آنے والا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وقت ہمارے لیے آگے راہ ہموار ہو رہی ہے؟ آپ پاکستان کی سیاست میں پاکستان سنی تحریک کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟
ویسے تو آج کل یہ اس طرح کی باتیں کرنے پہ تھوڑا سا سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں اسلامی تاریخ، کیونکہ میرے لیے تو اسلامی تاریخ اہمیت رکھتی ہے کہ کیسے تھا. آپ تاریخ کے طالب علم میں دیکھتا ہوں 150 سال 200 سال جدوجہد کی، 3 نسلیں چلی گئیں، اس کے بعد پھر انقلاب آیا نا. تو ہمیں تو ابھی 75 سال ہوئے ہیں. کیا کہنے تو جدوجہد کا یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جدوجہد ختم کر دیں. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم نے اپنے صحابہ کی زندگیاں پڑھی، پھر ان کے بعد آئے ہوئے قائدین کی زندگی پڑھی جنہوں نے جہاد کیا ساری زندگی، جن کی شادیاں، جن کی تقریبات بھی نا گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ہوتی تھی، سفر ان کا گھوڑے کی پیٹھ پہ سفر ہوتا تھا. لیکن ایک جو سب سے بڑی ان کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہوتی تھی وہ اللہ کے ولیوں کی محبتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی شفقتیں ساتھ ہوتی تھی، تو یہ گاڑی چلتی تھی. پاکستان سنی تحریک جب بنیاد رکھی 1990 میں میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس وقت دور آپ کو پتہ ہے کون سا دور چل رہا تھا. قبضہ ہوا تھا پاکستان کے اوپر کالعدم تنظیمیں اور دہشت گرد تنظیمیں، اور کلاشنکوف کا کلچر تھا، ہیروئن عام مل رہی تھی، شرفا کو جینے کا حق نہیں، شرفا کو جینے کا حق نہیں. تو قائد محترم نے یہ پرچم بلند کیا اپنے رفقا کے ساتھ مل کر نا کہ نہیں یار یہ بتائیں کہ سیاست لوٹ کھسوٹ کا نام نہیں ہے، سیاست چوری ڈکیتی کا نام نہیں ہے، سیاست منافقت کا نام نہیں ہے، سیاست عبادت کا نام ہے. تو وہ اس کلچر کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اپنی اسلامی تاریخ بتانے کے لیے جنہوں نے 200 سال 150 سال 250 سال جدوجہد کی، جن کی زندگی گھوڑے کے اوپر پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے، جن کی شادیاں گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سوچ کر کے میں نے قدم اٹھایا اپنے رفقا کے ساتھ مل کر. تو مقصد تو دنیا نہیں تھی، لیکن یہ بتانا تھا کہ نہیں، ہم ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہم اپنے چیز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو اپنا ہمارا نعرہ تھا اس وقت، تو ہم مذہبی طور پہ کام کر رہے تھے، اس ملک دشمن، آئین دشمن، اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، جو ہمارے اداروں کو ملائن کر رہے تھے، جو ہمارے اداروں کے اوپر حملے کر رہے تھے، جو ہمارے ادارے، ہمارے پاک فوج کی اس کے اندر بہت بڑی قربانی تھی، یعنی کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو ہم یقیناً وہ جو دشمن ہے وہ بہت بڑا پلانر ہے، اور وہ یقیناً، لیکن وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھی تدبیریں، کوئی تدبیریں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو یقین ہم نے یہ سوچا ہے، سلیم بھائی کی نیت تھی کہ ہم اچھی سیاست کو انٹروڈیوس کرائیں، ایمانداری بھی ہے اور اس میں یہ چیزیں، لیکن یقیناً جب لوگ زیادہ ہوں اس میں ان معاملات کو کرنا ہے، لیکن ہمت نہیں ہاری. اگر وہ چڑیا ہمت نہیں ہاری کہ یہ آگ بجھ جائے گی، آگ بہت بڑی تھی، لیکن چڑیا نے کہا بروز قیامت میرا حصہ تو ہوگا، وہ قطرہ تو یہ ہمارا وہ حصہ ہے. یقیناً ہماری ہو سکتا ہے اگلی نسل انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھے، اور اب جو وقت تیزی سے ایک لوگوں میں شعور آیا ہے، ایک حقیقی آزادی کا ایک شعور آیا ہے، یقیناً وہ ہماری سوچ کو بدلے گی. مجھ جیسے آدمی کی سوچ بدلی، آ جائے ایک ہمت ہوئی دوبارہ سے کہ نہیں یار انشاءاللہ تعالیٰ اب چینج لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہماری جو سب سے بڑی کمزوری رہی نا، ہم نے پاکستان بننے کے بعد جو ہماری سب سے بڑی ویکنیس تھی، ہمارے جو بزرگ تھے جو اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ہمارے اکابرین، چاہے وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، پیر آف پانکی شریف ہو، گولڈا شریف ہو، یہ دیگر ہمارے اکابرین جماعتیں، اہل سنت کی جماعتیں جدوجہد کر رہی تھیں، وہ سائیڈ ہو گئیں. اور لیاقت علی خان مرحوم کے بعد ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی. اگر ان کا کنٹینیوٹی رہتی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، لیاقت علی، سردار عبدالرب نشتر اور دیگر، یعنی کہ ان کی ایمانداری کا یہ عالم تھا حضرت کہ سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب تھے، تو ان کا بیٹا ایک دن گاڑی لے کے چلا گیا. آپ جب بیٹا واپس آیا کالج چلا گیا تو اس کو کہا کہ آئندہ اس گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانا. بیٹے سے کہا بابا جان یہ ہمیں ملی ہوئی ہے، کہنے کہ مجھے گورنمنٹ کے کاموں کے لیے ملی ہے، تمہارے کالج جانے کے لیے نہیں ملی ہے. یہ وہ پاکستان کے واکابرین تھے، اور ان کے جانے کے بعد آج پاکستان کن لوگوں کے ہاتھوں میں لٹیرے، اور بہت سب جملے استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں احتیاط کرتا ہوں، وہ کہ یار ان لوگوں نے کے بعد اپنی زندگیوں کی طرف توجہ دی،
ملک کے مفاد، عوام کا مفاد، اپنی انا، اپنی ڈگنیٹی کو نہیں فنش کیا، اسپائل کرتے، ختم کی، اور آج دیکھ لیں میرا کہا خاندانوں میں، اشرافیوں میں بڑھ گیا۔ یہ پالیسی تھی نو آبادی نظام کی، یہ پالیسی تھی ورلڈ آرڈر کی کہ یار ان کو کس طرح کیپچر کیا جائے۔ ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پہ آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب تک ہمارا یہ ذہن آزاد نہیں ہوگا، ہم کلمہ کتنا پڑھیں لیکن کلمے کی اگر ہم طاقت کو نہ سمجھیں اور اللہ پہ یقین ہمارا ختم ہو گیا، توکل ختم ہو گیا، کہ ہم سمجھتے کہ یار ہم نے ان کے ساتھ نہیں تو ہم ختم ہو جائیں۔ سنی تحریک تو نہیں ختم ہوئی، سنی تحریک پہ کیا ظلم نہیں ہوئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، قاتلے ہمارے دو قیادت کی قربانیاں ہوئی، سب کچھ ہونے کے بعد، سینکڑوں کارکنوں کی قربانیوں کے بعد، وقت کے یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد بھی آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حسینی زندہ ہے، آج کربلائی زندہ ہے، اس لیے کہ ہماری پہلی درس کا آخری درس کا کربلا کا میدان تھا۔ ہمارا جنہوں نے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ جن کی غلامی کرنے والے لوگ نہروں کو چلا دے، جن کی قربانی کے کرنے والے لوگ پرچی سے نہروں کو چلا دے، سوچے ان کی طاقت کیا تھی حضرت۔ میرا یقین ہے خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی کہ نظام بدلے گا، نظام بدلے گا، نظام بدلے گا، چہرے نہیں بدلنے، ہمیں سسٹم بدلنا ہے۔ اور ایک نظام ہے جو اس ملک کو تباہی سے بچا سکتا ہے، تباہی کے دہانے سے واپس لا سکتا ہے، وہ ہے میرے اللہ کا نظام، اسلامی نظام۔ اسی لیے ہمارا نعرہ یہ ہے، عدل، تعلیم، امن و امان، عدل، تعلیم، امن و امان۔ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم کا نظام، مولا علی مشکل کشا فرماتے تھے نا، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ اسی لیے ہم نے اپنا ایسا سلوگن بنایا کہ عدل، تعلیم، امن و امان۔ پاکستان میں نہیں ہوتا، حافظ صاحب جو سب سے بڑی ہوئی، ہم لوگ ہمارے مشائخ اپنے آستانوں میں چلے گئے، ہمارے مدرسوں میں چلے گئے، اس میں جو حوالے ہم نے ان لوگوں کے کر دیا جو ساری زندگی پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، آج وہ اس پاکستان پہ راج کر رہے ہیں۔ وہ اکابرین جنہوں نے اس ملک کو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں کہا کہ ہم پاکستان بنانے کے نقطے میں بھی شامل نہیں تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، آج ہم ان کے جب ہم نے یہ عزم اٹھایا، میرے قائد نے کہا کہ نہیں، ہم وقت کو بدلیں گے، اس وقت کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنا حصے کا رول پلے کریں گے۔ ہماری منزل قبر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، محشر کا وہ میدان ہے جہاں ہمارا یہ جسم گواہی دے گا، تو اس گواہی کی بھی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں محل بنا لیں، آج دیکھ لیں جنہوں نے محل بنایا، آج ان کا نظام دیکھے تباہ برباد ہو گیا، آج ان کا نظام دیکھے پاکستان میں کیسے کیسے لوگ تھے، اور انشاءاللہ یہ اشرافیہ ہے نا، انشاءاللہ یہ بھی تباہ برباد ہوں گے۔ یہ لوگوں کی آہیں، یہ لوگوں کی جو ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا، آج ہمارے ایجوکیشن ہوتا، آج سری لنکا جیسے جس ملک کے اندر 99% ایجوکیشن ہے، بتائیں میرے کتنے پرسنٹ ہے؟ ہم تو سائن کرنے والے کو بھی ایجوکیشن میں شامل کر رہے ہیں، نہ ہم نے بچوں پہ تعلیم دی، وڈیرے، جاگیردار، یہ سرمایہ دار، ان لوگوں نے سر یہ نو آبادی نظام کا حصہ ہے جو برطانیہ نے ڈیزائن کیا۔ یہ معاملات ہیں، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں، تاریخ میں حوالوں میں دیکھتا ہوں، یہی نظام بنانے والے سلطنت عثمانیہ کیوں تباہ ہوئی تھی؟ یہ دنیا کے جاسوس جمع ہوئے تھے۔ نہیں، آپ سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ کے اوپر ہیمفرے کو آپ پڑھ لیں، ہیمفرے آپ کو بتائے گا کہ پلاننگ کیوں ہوئی تھی۔ یہ نکال دو، حضور کا عشق نکالو۔ وہ سلطنت تھی کہ جب بڑے بڑے منگول اور انگریز ان کی آ کے وہاں پہ مسلمان متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتے تھے، بڑے بڑے جنرل اس کے۔ اور یہ دیکھ، یہ زندگی ہمیں اپنانی، بدلنی ہوگی۔ میرے قوم کے اندر نا آج بھی طاقت ہے۔ ہم ایک سوئٹزرلینڈ کو رو رہے تھے نا، سوئٹزرلینڈ میں تو ایک پہاڑی ہے، یہاں 18 پہاڑیاں ہیں، ہم نے روتے یہاں ہزاروں K2 موجود ہے، آئے لڑتے ہیں، یہاں کو ہمالیہ موجود ہے، آئے یہاں دنیا چلتے ہیں، ناردرن ایریا، شمالی ایریا میں چلتے ہیں، وہاں پہ تو ایک چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ میں نے جاپان بھی وزٹ کیا ہے، میں نے انگلینڈ بھی دیکھا ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر ان کے پاس، جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ دیا سے ہم پورا اپنا ملک چلا سکتے ہیں، پورا ملک چلا سکتے ہیں۔ آج ہمارا کیا ہے ملک کا نظام؟ بھائی ہم نے اپنی تجویز دی ہے، ہم نے کہا ہم اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا اسمال کاٹیج انڈسٹری بناتے ہیں، اسمال کاٹیج انڈسٹری بنائے۔ آپ اس سیاست کرنے والوں کو 20 کروڑ 1 ارب روپے قرضہ دے رہے ہو، آپ اس کو 1000 لوگوں میں بانٹ دو، میں حافظ صاحب کو دے دیں، حافظ صاحب کو آیا ہے اسلامک ڈیجیٹل کو آپ نے اور ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، اس کو اور آپ اسٹوڈیو کو آپ اور پروموٹ کریں، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ میرے آقا کریم محسن انسانیت تھے، انسانیت کے محسن تھے۔
وہاں زبان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں رنگ و نسل کا نہیں فرق تھا. آج دیکھیں جب یہ لڑائی شروع ہوئی، آپ خطبہ سنیں میرے آقا کریم کا. آقا کریم نے فرمایا کسی امیر کو غریب کو کالے کو گورے پہ نہیں. ایک بات اور بولی تھی کہ عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ فرق نہیں ہے جی. اور انگلینڈ والے جو ہیمفرے نے جو کرنل اس کی نام سے مووی بنی تھی لارنس آف عربیہ، اس کی بلو آئیز تھی، وہ اس نے کرنل تھا، وہ ایک اس نے ہے نا ان کے ذہن میں بٹھایا یار تم عربی ہو، تم اعلیٰ نسل ہو، اور ترکی تم پر قبضہ کر رہا ہے، عجمی ہے تمہارے اوپر راج کر رہا ہے. 42 ممالک کے تو تھے نا ان کے پاس. انہوں نے ان کے ذہن میں اتنا بٹھایا کہ پہلی بغاوت جو ہوئی تھی وہ سعودی عرب سے ہوئی تھی. اس وقت نام نہیں تھا، حجاز مقدس نام تھا اس وقت. آج دیکھیں آج وہی سازشیں ادھر ہیں، آج وہی سازشیں ہیں، وہی سازش ہو رہی ہے. ہم کیسے نکلیں گے؟ حافظ صاحب ہمیں ہے نا، ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا. جو حضور کے پیروکار ہیں، سرکار کے ماننے والے ہیں، جو خوف خدا اور عشق رسول رکھنے والے ہیں، وہ تو ایک جگہ ہو جائیں. یار آ جائیں یار، کون سی لڑائی ہے ہماری آپ کی؟ یہ پاکستان نعمت ہے، نعمت ہے. خدا کی قسم. اس کی قدر اگر پوچھنا ہے نا کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، اس کی قدر پوچھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، اس کی قدر پوچھنا ہے افغانستان کے مسلمانوں سے پوچھو، اس کی قدر اگر پوچھنا ہے یمن کے بے یار مددگار لوگوں سے پوچھو. خدا کی قسم نماز پڑھنے کے لیے بیچارے پتہ چلتا ہے وہاں سے بم گرا دیا، مسجد شہید ہو گئے، مدرسہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گئے. اور یہ نفر ایسی بٹھائی عربی اور عجمی کی. یہ میرے آقا کریم منع فرما کے گئے تھے، منع فرما رہے ہیں. آخری خطبے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہماری شفا اسی میں ہے، ہماری ترقی اسی میں. اور میں کہتا ہوں کہ حضور کے پیغام میں، حضور کے مشن میں، حضور کے نظریے میں، حضور کی فکر میں، حضور کی سوچ میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. پر نجات حضور کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے. ایگزیکٹلی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیا علامہ اقبال داڑھی شریف تو نہیں تھی، کسی مدرسے کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن کیا کہتے تھے علامہ اقبال لندن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے نا، لندن میں پڑھتے تھے، قائد اعظم بھی لندن کے پڑھے ہوئے تھے. کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، کوئی شیخ القرآن نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، لیکن کہتے تھے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ایک اور اگر اجازت ہو جائے تو اس میں ہے نا جب فتح ہوئے، جب فاروق اعظم اس وقت امیر المومنین تھے اور وہ بھیجا ان کو وہاں پر عراق ایک قلعہ فتح کرنا تھا، تو بیچ میں دریا آ گیا تھا. دریا آیا تو لوگوں نے حضور کیا کرنا ہے، سعد بن وقاص اس کی سربراہی کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا امیر کا حکم ہے کہ فتح کر کے نکلنا، واپس آنا. تو آپ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو. اور دریا کیسے تیزی سے بہتا ہے، تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، لے جاتا ہے. اور کہتے ہیں گھوڑے دریا میں ایسے چل رہے تھے جیسے عام زمین پہ چل رہے تھے. امیر کی اطاعت تھی نا، اللہ اطاعت امیر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم کو سب پتا تھا، اللہ پتا تھا سب کچھ ان کو. آپ نے دریا میں گھوڑے چلتے رہے گھوڑے جا رہے، دریا پار کر لیا، قلعہ فتح کر لیا. علامہ اقبال متاثر ہو گئے. علامہ اقبال نے اپنی تاریخ میں لکھا دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہمیں بھی اس بحر ظلمت میں اپنے گھوڑے دوڑانے ہوں گے. اگر ہم فاروق اعظم کے ماننے والے، ہم صدیق اکبر کی سچائی کے قائل ہیں، ہم عثمان غنی کے ماننے والے، مولا علی مشکل کی شجاعت کے قائل ہیں، تو ہمیں بھی اپنے اس بحر ظلمت میں گھوڑے دوڑانے ہوں گے. اور یہ سبھی تحریک کا مشن ہے. واہ 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 واہ. حضرت آپ نے پورا جو حالات کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ نے بالکل اسی تناظر میں آپ نے ایک بہت خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ نصاب آپ نے ایک دے دیا، کس انداز سے اس بھمر سے نکل کر انشاءاللہ روشن پاکستان کی طرف. بالکل. اور یہ پاکستان تو صبح قیامت تک اسی طرح آباد و قائم رہے گا. بس وہی والی بات ہے کہ اللہ نے یہ جو آزادی کی نعمت دی ہے، اللہ کرے ہمیں ذہنی طور پر بھی آزادی نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہوں گی. سوال حضرت اس میں اشارے آپ کو دیے جائیں گے، اور اشاروں کی مدد سے آپ نے وہ مقصود جو شخصیت ہے نا، یا جو ہمارا مقصود ہے وہاں تک پہنچنا ہے. آپ کی اجازت ہو تو اشارے تو جی بسم اللہ. پہلا اشارہ ہے ترکی، دوسرا اشارہ ہے تاریخ اسلام، اور تیسرا اشارہ ہے تلوار. آپ کے ذہن میں کون سا نام آ رہا ہے؟
دو شخصیتیں ہیں اس میں، ایک صلاح الدین ایوبی فاتح اور ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جواب درست ہے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے خلفاء راشدین کا نظام لانے والے۔ آپ ارطغرل غازی سے آپ کی خاص محبت ہے، اس لیے ہم نے یہ اشارے تیار کیے تھے۔ تو آپ 650 سال 3 بر اعظم میں حکومت۔ جی 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 سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حقیقت۔ دوسرا سوال ہے جی حضور، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں نے کہا مخلص تھے، میں نے پوری دنیا میں گھوما، میرے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں اکثر کہ یہ عادت بڑی پسند ہے، جب باعث گفتگو کرتے ہیں، ان بٹوین گفتگو ہو رہی ہے ہماری، تو حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ترکی یہ نہ سے کر کے ہاتھ، یہ ان کا انداز ہے، آج بھی ہے سر، آج بھی ہے، آج بھی 2022 میں جب کتنے بڑے زوال سے گزرے ہیں وہ، مطلب فحاشی اور وہ قرآن نہ پڑھنا، یعنی کہ شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی انتقال ہوا، جو ان کے پیر و مرشد تھے طیب الردگان کے، سر 18 سال اذانیں دیے، کوئی نماز پڑھنے پیچھے نہیں آتا تھا۔ میں نے ان کی تاریخ ابھی پڑھ رہا تھا، 18 سال یہ آخری چشم و چراغ تھا سلطنت عثمانیہ کا، 18 سال اذانیں دے یہ کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ وہاں بھی تبدیلی آئی نا، یہاں بھی آئی تبدیلی، یہاں بھی آئے گی، سبحان اللہ، یہاں اللہ آقا کریم کا نظام آ گیا۔ حضرت دوسرا سوال ہے، 3 اشارے آپ کو دیے جائیں گے۔ پہلا اشارہ ہے اسلام آباد، دوسرا اشارہ ہے مناظر اسلام، اور تیسرا اشارہ ہے ختم نبوت۔ اسلام آباد، مناظر اسلام، مناظر اسلام کو ذہن میں رکھ کے بتائیے گا، اور تیسرا اشارہ ہے ختم نبوت۔ میرے بابا جی ہیں، میری مراد کوئی اور ہے اس وقت، تھوڑا اور پیچھے آپ جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد، مناظر اسلام، ختم نبوت۔ حضرت علامہ شاہ امین الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، چلے میں کو ایک اور اشارہ سوچتا ہوں ختم نبوت کے اوپر، تو انہوں نے ایک اور اشارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے مباہلہ بھی کیا ایک منکر ختم نبوت کے ساتھ۔ اچھا، وہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت پہنچ گیا، کیونکہ اصل میں اس میں بہت سارے احباب کی، ہاں وہ کوشش، وہ آپ بالکل صحیح، آپ اپنی جگہ رائٹ ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ دائرہ وسیع ہے اس میں، لیکن وہ اسلام آباد کے سے، اسلام آباد مناظر اسلام بھی ہے، اور پھر ختم نبوت کے تو یہ ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے امام عاشق رسول پاکستان میں۔ عاشق رسول۔ اگر تیسرا آخری اشارے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ ہماری پہچان، محب وطن، اور تیسرا اشارہ ہے کہ جانباز، یہ لگا لیں آپ۔ ویسے تو ہماری پاک فوج کے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، انسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ ان کی قربانیاں، آپ فوراً پہنچ گئے۔ گمنام سپاہی، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا، 100 خط لکھ کے رکھتے ہیں، اللہ، اور خط لکھ کے نا اپنے دوست کو کری کو کہتے ہیں یار یہ خط بھیجتے رہنا میری بیوی کو، میری ماں کو، میری بہن کو، تاکہ ان کو یہ احساس ہے میں زندہ ہوں، لیکن وہ اللہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نکال چکے ہوتے ہیں، ان کے زبان کاٹ چکے ہوتے ہیں، مطلب خدا کی قسم تصور نہیں ہے ان قربانیوں، تصور نہیں ہے، تصور۔ یہ چاہ کے لڑے تو کوئی جا سکتا ہے، یہ جو اتنے بڑے بڑے سیاست دن بڑھیں کے کسی بیٹے نے کبھی کوشش کی کہ سیاست پہ جا کے ذرا ایک دن تو گزار کے آئے، ہاتھ گلف سے باہر آ جائے تو ہاتھ غائب ہو جاتا ہے، اللہ، گل وہ ایسے کرو تو ہو جاتا ہے، اتنی اللہ پاک ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ ہر ماس پہ جو یہ جو ابھی دیکھیے سیلاب میں آتی ہے، سیلاب وغیرہ، اس میں بھی یہ زلزلہ ہے، کون ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے کیوں نہیں مضبوط کی؟ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے حضرت۔ سلام، سلام ہے حضرت، بالکل سلام، دل کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں حضرت، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ اور ماشاءاللہ سے میری 2 بیٹیاں ہیں، میرا بازو، اور ایک بیٹا ہے میرا، اور جو ماشاءاللہ سے سمجھ لیں میرے سرمایہ ہے، یہ 3 بچے، اللہ پاک کے نصیب اچھے فرمائے، نصیب والی گھر والی، ہوم منسٹری، مزاج بھی ہمارا ایک سا ہے۔ آپ یہ باتیں جو ہم کر رہے تو یہ مزاج ان میں بھی ہے، حاضرین کی ساری، کسی کو نہیں۔ ابھی ایک خاتون آئی مجھ سے، خاتون گھر میں آئی اور وائف سے، میرے وائف سے کہنے لگی کہ ہمیں اپنے پاس رکھ لیں،
میری وائف نے کہا دیکھ لیں آپ کر سکیں گے, کہ نہیں رکھ لیں, کہ نہیں ہم ایک روٹی لاتے ہیں اس کے 4 ٹکڑے کر کے کھاتے ہیں. اللہ, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. اتنا مشکل وقت آیا اس وقت. سوچے یار آج 1 ہفتے سے ہے تو کہ اب آج ہمارا پیٹ بھر کے ہم نے کھایا کھانا ہے. اللہ, آج ہم نہیں ہے سر, مطلب خدا ترسیخ بھی ختم ہو گئی. اب بالکل صحیح. خدا بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک صابن بھی یا کسی ایک راشن بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی جب تک عزت نفس مجبور نہ کر دیں. کہاں ہے سر, کیا ایسا اللہ ہم اللہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں سنتے, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ میں درد دل تو حضور کی امت کا صدقہ ہے جو ہم پر اب تک زوال نہیں آیا, ہم پہ عذاب نہیں آیا. خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں, حضور کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے. بے شک میں واللہ کہہ رہا ہوں, جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارے کردار ہیں, جو ہمارے اخلاق, جو 2 چیزوں کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ لینا. 40 سال کی زندگی میں 2 چیزیں ٹاپ پرائرٹی پہ تھے, اخلاق اور حسن اخلاق. کردار ایسا ہوتا ہے نا کہ دشمن بھی کہہ رہا آپ امین و صادق ہیں. سبحان اللہ, دشمن ہے آج ہے ایسا. ہم سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت بڑے بڑے مخیر حضرات موجود ہیں. یہ میں کہتا ہوں فلائی ایک ریاست ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ہے, وہ کرتے نہیں. جو کام ریاست کا ہے, ریاست کے فاروق اعظم رو رہے ہیں رات کو, جن کے ایمانوں کے گواہی 10 جنتی ان لوگوں میں شامل ہیں اور پھر بھی رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں کہ یار میری رات کو اٹھ کے گاؤں شہروں کے دورے کر رہے ہیں, اللہ جا کے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سامان اٹھا کے کندھے پہ لا رہے ہیں. کہنے حضور ہم پہنچا دیتے ہیں. کیا وہ قیامت کے میں جواب دوں گا نا, میری امت میں میرے عوام کے اندر یہ بھوکے سو رہے تھے یہ لوگ, پھر ختم ہو گیا. ڈاکٹر اللہ تعالیٰ حضرت ہمیں درد دل عطا فرمائے, امت کا درد سمجھنے والا, اور اللہ کرے کہ امت کے لیے درد کا مرہم بنایا ہمیں. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ اگر سربراہ سنی تحریک نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ اچھا کھلاڑی ہوتا, اور اگر جاب پہ ہوتا تو میں اس وقت کسی شعبے کو ہیڈ کر رہا ہوتا. میرے اس وقت ساتھ کے جتنے کلی ہیں وہ جنرل مینیجر مارکیٹنگ, جنرل مارکیٹنگ IND امپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, جنرل مینیجر سیل اینڈ سروس ہے, جنرل مینیجر لیول پہ ہیں اس وقت نا ماشاءاللہ, اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں. اور پھر میرے والد صاحب سے ماشاءاللہ سے, میرے والد بھی اسپورٹس مین تھے, ہاکی کے بہترین کھلاڑی تھے. آپ بھی پھر ہاکی کے کھلاڑی ہوتے؟ ہاکی کا بہترین کھلاڑی ہوتا, ہاکی ساری زندگی کھیلی, اور ایک باڈی بلڈنگ کا بھی شوق رہا, باکسنگ. اور اب آپ کے صاحبزادے کو ہے, اور صاحبزادے کو ہے وہ شوق باڈی بلڈنگ. ماشاءاللہ وہ بھی زبردست باڈی بلڈر بندہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کوئی آیا ہے. ہاں جی, ان سے شوق ہے, بہت شوق. اچھا اس فٹنس تو آپ کو پتا ہے اس دور میں گھوڑا چلاتے تھے, اڑاتے تھے, تلوار تھے, آج بندوق آ گئی تو ہمیں بندوق چلانا سیکھنا چاہیے. یہ بتائیے غصہ آ جائے تو پی لیتے ہیں یا نکال لیتے ہیں؟ دیکھیں غصہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے غصہ ہے, ایک ہوتا ہے ایمانیات والا غصہ, جذبات, وہ تو آنے چاہیے, وہ تو ایمانیات ہے. اپنی ذات کے لیے جو غصہ آتا ہے وہ پی جاتے ہیں اکثر, یا کبھی کبھی نکال دیتے ہیں. میں نے آسان کر دیا سوال. دیکھیں ایمان والے پہ اگر نہیں ہو تو وہ تو اپنا پھر چیک کرائے اپنے آپ کو, اس پہ تو کوئی کیا بات, 2 ورڈز نہیں, کوئی سیکنڈ ورڈز نہیں, سلامت نمبر. دوسری بات آ گئی ذات کی, تو وہ یقیناً مولا علی مشکل کشا کہ اپنی ذات کے لیے تھے. جب دین اسلام کے لیے تھے تو گردن تھی, اور جب وہ تھوکا تو اپنے آپ ہٹ گئے. تو ہماری بھی وہی سوچ ہے, وہی فکر ہے. اور ذرا جب ہم ان کو, یہ ہمارے ہیروز ہیں نا, ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہماری سوچ بھی ویسی ہونی چاہیے. لیکن بعض دفعہ ایک جگہ ایسا, بعض دفعہ ایسا غصہ ہے جو مجھے 2 چیزوں سے بڑی شدید نفرت ہے, شدید جس کو کہتے ہیں, مجھے غصہ آ جاتا ہے اس پہ, اور میں سوچتا ہوں اس کو کہ پی تو جاؤں, میں دل چاہتا ہے اس کو بھی پی جاؤں. وہ ایک چوری, کرپشن اور جھوٹ. آپ دیکھیں غور کیجئے گا, میں حضور کی تاریخ پڑھ رہا تھا, آقا کریم کی زندگی کو اگر پڑھے تو آقا کریم نے سب کو معاف کر دیا. لوگ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ارے آج تو ہم سے یہ بدلہ لیں گے وہ 40 سال کا, آج ہم سے 40 سال کا بدلہ لیں گے یہ. آقا کریم نے کیا کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے اسے بھی معافی. اللہ اکبر. بھول گئے ظلم,
ان کے وہ ظلم بھول گئے, ان کی وہ زیادتیاں بھول گئے, ان کی جو مسلمانوں کو قتل عام جو کچھ کیا وہ سب بھول گئے, وہ زیادتیاں بھول گئے 40 سال کی نا. لیکن ایک چیز انہوں نے معاف نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب وہ قریش کی ایک بیٹی کا ہوا تو کہا کہ حضرت یہ سردار کی بیٹی ہے اور اگر اس نے چوری کی اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا, آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میری بیٹی میری چاہیے تھی, میرا جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. آپ نے عدل کا ایک نظام بتا دیا کہ یہ لمٹ ہے, ادھر معافی نہیں دی, پوری زندگی معاف کر دی, سب کے زندگی میں معاف کیا, حضرت امیر ابوبکر حضرت کے قاتلوں کو معاف کیا, سب کو کیا, بعد میں سب مسلمان ہوئے. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزوں میں مجھے ذرا غصہ ذرا زیادہ آتا ہے, ایک کوئی جھوٹ بول رہا ہو اور منہ پہ, اور کرپشن, اور یہی دو چیزیں ہماری اس وقت ملک کے لیے ناسور ہے. ہمارا ملک کیوں برباد ہو رہا ہے؟ جھوٹ, کرپشن, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, احتسابی ہمارے اندر کہ ہم رات کو لیٹتے ہوئے جائزہ لے لیں, ہے نا, کوئی جنازہ جا رہا ہو پھر اپنا احتساب کرے. اکاؤنٹیبلٹی اس تک کمپلسری ہے. میرا باس کہتا تھا اگر تمہیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو تم ان چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھا کرو, یہ فارمولہ اپنایا کرو. حالانکہ وہ جیپنیز ہیں میرا باس, لیکن انہوں نے کہا کہ 5W and 1H, what, when, why, where, which and how, then you decide. جب تک مجھے واٹ کا نہیں پتا, وین کا نہیں, ہم بس ہر ایک کو فتوے لگا رہے ہیں, ہر ایک چیزیں ایسی کی تیسی کر رہے ہیں, ہر ایک کی زیادتی کر رہے ہیں, بدگمانی کر رہے ہیں, بدنیت. یہ ہمیں اس سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. اچھا حضرت, کچھ آپ کی شخصیت کے حوالے سے باتیں ایک دو ذہن میں تھیں کہ پہننے اوڑھنے کے شوقین ہیں, کوئی موبائل وغیرہ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو اچھی گاڑی کا شوق ہوتا ہے, ایسا کچھ ہے معاملہ آپ کا کہ نہیں آپ ذرا سادہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ سادہ رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن گھوڑے کی جگہ ہمر کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. واہ, گھوڑے کا نعم البدل میں ہمر ہے. واہ کیا بات, گاڑی مجھے بہت لائے, بہت پسند ہے. پسند ہے آپ کو کمانڈو والا ماشاءاللہ, واہ. اچھا یہ بتائیں حضرت کہ بڑے کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مطلب اس آپ کی ایج میں اگر بہت سنجیدہ ہیں تو بچپن میں وہ تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو آپ بچپن میں کیسے تھے؟ اصل میں وہ مجھے بڑے شروع میں دینی ماحول وابستہ ہو گیا تھا, تو سنجیدہ ہی رہتے تھے شروع سے. شرارتیں تھیں تھوڑی بہت کالج کے لڑکوں کے ساتھ, مشہور نہیں تھے کہ شرارتی ہے, وہ اس طرح نہیں تھا. تھوڑی بہت حرکتیں جو ایک بچپن کی ایک ہوتی ہے کہ وہ ڈوری باندھی کسی کے دروازے پر, دور جا کے چھپ گئے, کٹ کٹ باہر آئے, ایسے اس طرح کی چھوٹی موٹی ہے. لیکن زیادہ تر ماشاءاللہ سے دین رات شروع سے تقریباً 11-12 سال کی عمر میں اعتکاف میں بیٹھنا شروع ہوا. کبھی اعتکاف نہیں چھوٹا جب تک کہ تحریک جوائن نہیں کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سب مجھے اسی عمر میں امیر کہتے تھے, امیر دعا کرائے گا, امیر یہ دعا کرے گا. وہ ایک ماحول تھا. میرے ذمہ دار تھے, مبلغ تھے, اور ہمارے امیر بھی تھے. انہوں نے کہا سرت کیا میں ولی کیا ولی بننا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا بننا چاہتا ہوں ولی. سنا تھا ولی بڑی اللہ کے مقرب بندوں کو. تو کہنے گے اچھا یہ لو, جیب سے شیشہ نکالا, سامنے دکھایا. اچھا, کہنے بس چہرے پہ رونق کرو تھوڑی سی, نیت کرو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھٹے گی, اور انشاءاللہ داڑھی شریف نہیں, اور اللہ کا شکر ہے آج تک وہ جو نیت ربیع الاول سے واپس آ رہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ آج تک. کیا بات ہے. اچھا سبب بھائی, یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دل چاہتا ہے آپ سے پوچھنے کا, کرنے کا, لیکن ظاہر بات ہے پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو کبھی کسی موقع پر زحمت دیں گے اور آپ سے پھر یہ محبتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. حضرت میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ادارے IDS کے بارے میں اگر کوئی نصیحت ہے یا کوئی جذبات آپ کے ہیں تو آپ ضرور ارشاد فرمائیں. میں سب سے پہلے تو یہ آپ نے ایسا کام شروع کیا ہے, ایسے آپ کے یہ میں سمجھتا ہوں اسلامک ڈیجیٹل اور یہ بیٹ اپ پروگرام میں, اس کے اندر ایک تو آپ نے بڑے بڑے لوگوں دوسروں کی کرائٹیریا میں جا کر یا دوسرے ایریا میں جا کر ہم لوگوں کو کرتے ہیں, اور آپ نے جو اسلامک سوچ کو تاکہ ہمارا ملک جو اس وقت اس کی ضرورت ہے, اور اس پہ آپ نے ہر مطلب میں سمجھ ایک طریقے سے آپ نے ایک اتحادی فضا بنائی ہے. ہر شخص یہاں آ کر گفتگو کر رہا ہے, وہ ہر شعبے سے, اور کہ ہمارے لوگ خالی نہیں نعت پڑھ رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں, نہیں, وہ شو بزنس, وہ اس کے کیا کہتے ہیں فلائی کاموں میں بھی آپ نے دیکھا تو ٹاپ پہ آپ نے بڑے ایک اچھا کیا ہے.
تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے کوئی بھی الگ سے جیسے آپ کے پروگرام تو اس حوالے سے میرے اس کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک، اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو آپ کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک یہ اصلاحی پہلو کے حوالے سے بھی ہم کبھی اخلاقیات پر، غیبت پر، بدگمانی، بدنیت، یہ ٹاپک بھی لے کر ہم خاص کسی اپنے بزرگوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ اچھا حضرت، ہم نے رمضان شریف میں کم و بیش 30 پروگرام جو کیے اس میں ہمارے 60 سیشن تھے نا، تو الحمدللہ اس میں ہم نے رمضان میں ٹاپکس ہی ہمارے یہی تھے سارے، یعنی جو باطنی امراض ہے نا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بے حیائی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ صحیح ہو گیا الحمدللہ۔ اتنا خوبصورت حضرت شاندار کانٹینٹ ہمارا رمضان شریف میں گیا ہے کہ آج بھی جب لوگ ہمارے رمضان کے جب پروگرام کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کیا علم کے موتی علماء نے یہاں عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے حضرت کہ جہاں عقائد کی اصلاح ہو وہاں اعمال کی بھی اصلاح ہو، سب سے بڑی۔ تو حضرت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی دعائیں ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ۔ گزارش ہے IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو دیکھتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔